علیکم اسٹوڈینٹ، آج ہم پڑھتے ہیں اپنے نیکسٹ ٹاپک کی طرف۔ برصغیر کے مسلمانوں کی مذہبی، ثقافتی، سماجی و معاشی محرومی کے حوالے سے دو قومی نظریے کی ابتدا اور ارتقاء کی وضاحت۔ ابتدا یعنی اس کا آغاز اور ارتقاء یعنی یہ کس طرح بڑھا، کس طرح پھیلا، اس کے بارے میں ہم وضاحت یا تفصیل سے پڑھیں گے۔ دو قومی نظریہ، ابتدا اور ارتقاء کی وضاحت۔ دو قومی نظریے سے مراد یہ ہے کہ برصغیر پاک و ہند میں دو بڑی قومیں ہندو اور مسلمان آباد ہیں۔ یہ دونوں قومیں صدیوں تک ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کے باوجود آپس میں گھل مل نہ سکیں۔ دو قومی نظریے کی بنیاد مسلمانوں کا علیحدہ تشخص یعنی علیحدہ وجود ہے۔ پاکستان دو قومی نظریے کی بنیاد پر قائم ہوا۔ دو قومی نظریوں کا نصب العین یہ تھا کہ اسلام کے دو قومی تصور کی بنیاد پر ہندوستان میں مسلمانوں کی ایک ایسی آزاد ریاست قائم کی جائے جس میں رہتے ہوئے وہ اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی اسلامی اصولوں کے مطابق گزار سکیں۔ دو قومی نظریے کا مقصد یہ تھا کہ اسلام کے دو قومی تصور کی بنیاد پر ہندوستان میں مسلمانوں کی ایک ایسی آزاد ریاست قائم کی جائے، ایک ایسی انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ قائم کی جائے جس میں وہ اپنی انفرادی یعنی اکیلے اور اجتماعی اور اکٹھی زندگی وہ جو ہیں اسلامی اصولوں کے مطابق گزار سکیں۔ اس سے پہلے جیسے ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ جو نظریہ ہے وہ کسی قوم کی سوچ، فکر اور اس کے لاہ عمل کو کہتے ہیں۔ اس وجہ سے جو ہمارا دو قومی نظریہ تھا وہ ہمارا اسی بنیاد پہ تھا، کیونکہ انگریز اور ہندو جو ہیں وہ ہمارے اس نظریے کے مسلمانوں کی علیحدہ پہچان، علیحدہ تشخص کے وہ جو ہیں بہت زیادہ مخالف تھے۔ ہندو جو ہیں اپنی اس کوششوں میں تھے کہ ہندوستان ہو جائے جس میں وہ باقی ساری اقوام کو ضم کر سکیں، جس میں وہ مسلمانوں کے علیحدہ اور جداگانہ تشخص کو بھی ختم کرنا چاہتے تھے اور باقی قوموں کو تو ویسے ہی وہ اپنے نیچے رکھنا چاہتے تھے۔ اس لیے اب ہم پڑھیں گے کہ آگے برصغیر میں دو قومی نظریے کی ابتدا کہاں سے ہوئی۔ برصغیر میں دو قومی نظریے کی ابتدا میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا آغاز محمد بن قاسم کی آمد سے 712 میں ہی ہو گیا تھا۔ پھر اس میں غزنوی دور حکومت آیا جو 1003 سے 1206 تک رہا۔ پھر اس میں قطب الدین ایبک کی آئی حکومت جو 1206 سے 1526 تک رہی۔ ظہیر الدین بابر نے جو مغلیہ سلطنت کی بنیاد رکھی تھی وہ 1526 سے 1857 تک جاری رہی۔ اب ہم اس کو اس لیے چارٹ پہ دیکھ رہے ہیں تاکہ یہ ہم جب دو قومی نظریے کی ابتدا کے بارے میں پڑھیں تو ہمارے ذہن میں یہ ان کے پوائنٹس جو ہیں وہ ذہن میں رہیں۔ اب ہم آتے ہیں اپنی درسی کتاب کی طرف۔ برصغیر میں دو قومی نظریے کی ابتدا میں جیسے کہ اب ہم چارٹ میں دیکھ چکے ہیں، مسلمانوں کی آمد محمد بن قاسم کی فتح سندھ سے ہوئی۔ 712 میں عرب نوجوان سپہ سالار محمد بن قاسم نے سندھ کے راجہ دہر کو شکست دی۔ محمد بن قاسم کے ساتھ کچھ عرب تبلیغ اسلام کے لیے بھی آئے اور وہ مستقل طور پر سندھ اور ملتان میں آباد ہو گئے۔ محمد بن قاسم کے حسن سلوک، رواداری اور انصاف نے مقامی لوگوں کو اس قدر متاثر کیا کہ وہ اسے اوتار اور دیوتا سمجھنے لگے۔ تبلیغ کرنے والوں نے ان لوگوں کو اسلام کی سیدھی، سچی اور توحید کی راہ دکھائی اور یہ لوگ بخوشی دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی محمد بن قاسم اس علاقے میں آئے تو اسلام جو ہے ہمارا ایک ایسا مذہب ہے، ایسا جو ہے وہ بندے کو دل میں اترنے کا جذبہ پیدا کرتا ہے کہ وہاں کے جو مقامی ہندو تھے وہ ان سے متاثر ہو کر اسلام کی سیدھی جو راہ تھی اس سے متاثر ہو کر انہوں نے خوشی خوشی دائرہ اسلام یا اسلام میں وہ داخل ہونا شروع ہو گئے تھے۔ جس کے بعد ہم پڑھتے ہیں تو اگلا جو ہے غزنوی دور حکومت شروع ہوتا ہے جو کہ 1003 سے 1206 تک محیط ہے یا پھیلا ہوا ہے۔ اس دور میں موجودہ پاکستانی علاقوں میں فارسی زبان نے رواج پکڑا اور اسلامی تہذیب کے نقوش گہرے ہوئے، یعنی محمد بن قاسم کے بعد غزنوی دور حکومت میں بھی یہی ہوا
کہ یہ جو ہمارے پاکستانی علاقے ہیں یہاں پہ جو ہے اسلامی تہذیب کے نقوش زیادہ گہرے ہو گئے، یہاں پہ اثرات اسلام کے زیادہ ہو گئے۔ 1206 میں قطب الدین ایبک نے سلطنت دہلی کی بنیاد رکھی۔ سلطنت دہلی کا دور حکومت 1526 تک رہا، جس میں خاندان غلامہ، خاندان خلجی، خاندان تغلق، سادات اور لودھی خاندان نے حکومت کی۔ 1526 میں ظہیر الدین بابر نے دہلی میں مغلیہ سلطنت کی بنیاد رکھی، جو 1857 تک قائم رہی۔ مغلیہ دور حکومت میں بابر، ہمایوں، اکبر، جہانگیر، شاہجہاں اور اورنگزیب مشہور حکمران تھے۔ یہ یعنی ہمارا پیک کا ٹائم تھا مسلمانوں کا، جو انہوں نے ادھر ایک حکومت کی، شاہانہ طرز سے حکومت کی، اس میں انہوں نے اقلیتوں کا خیال رکھا، اس میں انہوں نے دوسرے مذاہب کا احترام کیا۔ تو یہ ہمارا اس وقت کا پیک کا ٹائم تھا، جس میں ہندو جو ہیں اس وقت اپنے وہ کینہ پروری اور اپنی جو انہوں نے بغض تھا اس کو جو ہے انہوں نے کب ہوا دی، جب آخری مغل حکمران بادشاہ شاہ ظفر کو انگریزوں نے جو ہے 1857 کی جنگ آزادی میں شکست دی، کیونکہ اس کی شکست میں وہ یہ وجہ بھی تھی کہ اس وقت مسلمان جو ہیں عیش و نشاط میں پڑ گئے تھے، تو وہ جو ہیں حکومت جو ہے اس لحاظ سے زوال کا باعث بنی تھی، کیونکہ اقبال کے اس شعر سے ہٹ گئے تھے کہ تجھ کو بتاؤں تقدیر کیا ہے، شمشیر و ثنا اول طاؤس و ربا آخر۔ لیکن ہندوؤں کی سازشوں سے اور انگریزوں کی چالاکیوں کی وجہ سے مسلمان جو ہیں وہ جنگ آزادی میں انہیں شکست ہوئی، اور اس شکست کے بعد انہیں جو ہے بہادر شاہ ظفر کو رنگون میانمار میں قید کر دیا گیا، جہاں وہ بعد میں انتقال کر گئے اور وہیں پہ ان کو دفن کیا گیا۔ اس کے بعد ہمارے دو قومی نظریے کے ارتقاء میں سر سید احمد خان نے بہت زیادہ اہم کردار ادا کیا۔ انہوں نے مسلمانوں میں سیاسی شعور پیدا کیا، جس کے بارے میں اب ہم پڑھتے ہیں۔ انگریزوں کے ہندوستان پر قبضے کے بعد جس شخصیت نے سب سے پہلے مسلمانوں کو علیحدہ قوم قرار دیا وہ سر سید احمد خان تھے۔ ابتدا میں سر سید احمد خان متحدہ قومیت کے حامی تھے، یعنی کہ وہ بھی یہی چاہتے تھے کہ ہندوستان میں ایک ہی قوم ہو، متحدہ قوم ہو، ہندو اور مسلمان جو ہیں وہ ساتھ رہیں، وہ اسی بات کے حامی تھے۔ لیکن جب 1857 کی جنگ آزادی کے بعد ہندو انگریزوں کو زیادہ قریب ہو گئے تو سر سید کو یہ احساس ہوا کہ ہندو کبھی مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے۔ 1867 میں بنارس میں اردو ہندی تنازع کے موقع پر آپ نے واضح اعلان کیا کہ مسلمان اور ہندو الگ الگ قومیں ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے مسلمانوں کی تعلیمی اور سیاسی میدان میں ترقی کے لیے جدوجہد یعنی کوششوں کا آغاز کر دیا۔ اس سلسلے میں تعلیمی ترقی کے لیے MAO ہائی اسکول اور کالج کا قیام اہم اقدام تھا۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد بدقسمتی سے مسلمانوں کو تعلیمی لحاظ سے، معاشی لحاظ سے، معاشرتی لحاظ سے، ہر لحاظ سے پیچھے رکھا گیا تھا۔ ان کے لیے کوئی اچھا اسکول نہیں تھا، کوئی ادارہ نہیں تھا۔ تو سر سید احمد خان نے جو ہے اسکول اور کالج کا قیام کیا، جو ان کا سب سے اہم اچھا قدم تھا مسلمانوں کے لیے۔ اس کے لیے انہوں نے جو اسکول قائم کیا اس کا نام MAO ہائی اسکول اور کالج تھا۔ اس طرح 1885 میں سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو سیاسی جماعت کانگریس میں شمولیت سے منع کر کے ان کے سیاسی حقوق کا تحفظ کیا۔ اس کے بعد انہوں نے مسلمانوں کو جو سیاسی حقوق کا تحفظ کیا وہ کیا کیا کہ انہوں نے سیاسی جماعت جو اس وقت کی کانگریس تھی اس میں شامل ہونے سے منع کر دیا۔ اس کے بعد سر سید نے محمدن ایجوکیشن کانفرنس کا پلیٹ فارم مہیا کر کے مسلمانوں کی سیاسی ترقی کے لیے راستہ ہموار کیا۔ سر سید نے اس کے بجائے محمدن ایجوکیشن کانفرنس قائم کی، اس کا جو ہے مسلمانوں کی سیاسی ترقی کے لیے انہوں نے پلیٹ فارم یا راستہ دیا، جس سے مسلمانوں کی ترقی سیاست میں راستہ جو ہے وہ استوار ہوا یا جو ہے وہ ترقی کی جانب گامزن ہوئے۔ سر سید احمد خان کے بعد جس شخصیت نے ہمارے دو قومی نظریے پر زور دیا وہ ہیں چودھری رحمت علی۔
अब चौधरी रहमत अली और दो कौमी नज़रिया। चौधरी रहमत अली इस्लामिया कॉलेज लाहौर के नामवर तालिब इल्म थे। जनवरी 1931 में उन्होंने कैम्ब्रिज कॉलेज में कानून के शोबे में आला तालीम के लिए दाखिला लिया। 1933 में आपने लंदन में पाकिस्तान नेशनल मूवमेंट की बुनियाद रखी। 28 जनवरी 1933 को उन्होंने अब या फिर कभी नहीं, नाउ एंड नेवर के अनवान से 4 सफ़ात पर मुश्तमिल मशहूर किताबचा जारी किया, जो तहरीक पाकिस्तान के लिए मजबूत दीवार साबित हुआ। बरसगीर के मुसलमानों के साथ साथ दीगर कौमें भी लफ्ज़ पाकिस्तान से आशना हुई, यानी उन्हें पता चला। चौधरी रहमत अली ने दो कौमी नजरिए की वजाहत करते हुए फरमाया, बरसगीर में कई अक़वाम आबाद हैं, उनमें दो बड़ी कौमें हिंदू और मुसलमान हैं, जो सदियों से एक दूसरे के साथ रहने के बावजूद आपस में घुल मिल नहीं सकी। उनके बुनियादी असूल और रहन सहन के तरीके एक दूसरे से इस कदर मुख्तलिफ हैं कि सैकड़ों बरस की हमसायगी और एक हुकूमत के ज़ेर साया रहने के बावजूद उनमें मुश्तरका कौमियत का तस्वुर पैदा नहीं हो सका, यानी कि वो एक कौम नहीं है, इसका कोई भी हमारे में कोई कॉन्सेप्ट नहीं पैदा हुआ। इस वजह से जो है उन्होंने ये दो कौमी नज़रिए पर बहुत ज़्यादा जोर दिया। इसके बाद हम देखते हैं कि इस दो कौमी नज़रिए में जो है उसकी वजूहात क्या थी कि हिंदुस्तान में मुसलमानों की माशी महरूमी इस हद तक बढ़ चुकी थी कि अंग्रेज़ों ने ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में कायम की। कंपनी हिंदुस्तान में ऐसी माशी पॉलिसियाँ बनाती थी जिसका ज़्यादा से ज़्यादा माली फ़ायदा खुद अंग्रेज़ों को होता था। नंबर 1 पे मुसलमानों की ये थी जो माशी महरूमी। नंबर 2 पे उन्होंने ये क्या किया था कि अपनी सनत और तिजारत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हिंदुस्तान के अवाम पर भारी टैक्स लगाए, जिससे मुसलमान भी मुतासिर हुए। यानी कि 1857 में उन्होंने जो यहाँ पे जंग आज़ादी जीती थी, उसके बाद वो अपनी सनत और तिजारत के तरक्की देने के लिए उन्होंने हिंदुस्तान के अवाम पर भारी टैक्स लगा दिए, जिससे मुसलमान मुतासिर हुए, क्योंकि मुसलमान पहले पिछड़ा हुआ तबका था। मुसलमानों को इन तमाम ओहदों से हटा दिया जो उनके आबादात के दौर से उनके पास चले आ रहे थे। मुसलमानों को नए ओहदों से भी महरूम रखा गया। इस तरह मुसलमान माशी तौर पर बदहाली का शिकार हो गए। तीसरा जुल्म अंग्रेज़ों ने ये किया कि मुसलमानों को कोई अच्छा ओहदा ना दिया, जिससे मुसलमान माशी तौर पर और बदहाल होकर पीछे चले गए। फिर आगे अंग्रेज़ों ने हिंदुओं को मामूली ओहदों से तरक्की देकर आला ओहदों तक पहुँचा दिया। वही हिंदुओं की जो मुनाफिकाना पॉलिसी थी उस पर अमल उन्होंने किया, तो वो छोटे ओहदों से तरक्की होकर आला ओहदों पर पहुँच गई, क्योंकि मुसलमानों को उन्होंने हर लिहाज से पीछे करा दिया था। अंग्रेज़ों ने मुसलमानों की ज़मीनें छीन कर दूसरी अक़वाम को दे दी, और जो ज़मींदार थे, जो जागीरदार थे, उनकी ज़मीनें छीन कर दूसरी अक़वाम में उन्होंने तकसीम कर दी। मुसलमानों को सरकारी मुलाजमतों से निकाल दिया, उन पर आइंदा के लिए सरकारी मुलाजमत का हसूल मुश्किल बना दिया गया, जिसकी वजह से हमारा दो कौमी नज़रिया इतना फला फूला। ये तमाम ऐसी वजूहत थी जो मुसलमानों को कहीं पे भी उभरने नहीं दे रही थी। अंग्रेज़ों के दौर में बंगाल में अमन की खराबी के बायस मुनासिब ज़राअत ना होने से अजनास की किल्लत हो गई। इन इलाकों में मौजूद तमाम ज़राई और सनती ज़राए नापायद हो गए। यानी कि जब उन्होंने अमन अमान सही नहीं रखा, उन्होंने एक इक्वालिटी नहीं रखी, तो बंगाल में सबसे ज़्यादा जो है वो सुबह मुतासिर हुआ, और वहाँ पे इजनास जो है वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हो गई। बंगाल में रेशम और सूत के कारीगर और ताजिर दूसरे शहरों की तरफ चले गए। तजारती माल की नकलो हमल पर जगह जगह महसूल टैक्स देने से माल की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ गई, जो ख़रीदारों की क़ुव्वत ख़रीद से कहीं ज़्यादा थी। इससे तिजारत बहुत मुतासिर हुई। इस तरह दूसरी अक़वाम के साथ साथ मुसलमानों को भी बहुत नुकसान उठाना पड़े। ये सिर्फ अंग्रेज़ों की पॉलिसीज़ की वजह से ऐसा हुआ कि जो है जगह जगह टैक्स देना पड़ा, कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ गई, जो ख़रीदारों की क़ुव्वत ख़रीद यानी उनके ख़रीदने की क़ुव्वत से ज़्यादा थी। इससे जो है कौम जो है बहुत ज़्यादा तजारत मुतासिर हुई, तो मुसलमान कौम जो है बहुत ज़्यादा नुकसान उठाने पड़ा उसे। और सबसे आखिर में जो अहम वजह थी मुसलमानों की, ईस्ट इंडिया कंपनी के नए टैक्सों के बाइस किसानों पर महसूल यानी टैक्स की शरह बढ़ गई। इस तरह अंग्रेज़ों के हाथों मकामी ज़राअत को भी सख्त नुकसान पहुँचा। ये वो वजूहात थी जिससे मुसलमानान हिंद जो है बहुत ज़्यादा मुतासिर थे, और उस वक्त के जो हमारे रहनुमा थे उनमें सियासी बेदारी और शऊर पैदा करके इस मकसद के लिए उठे कि वो दो कौमी नज़रिया जो है उसको तकमील पे पहुँचाए,
اور جو ہے ہمیں ایک علیحدہ ریاست بنا کے دیں، تاکہ ہم مسلمان جو ہیں اس ساری پسماندگی سے نکل کر ترقی کی جانب گامزن ہوں۔ شکریہ۔ آپ کو اگر میرا آج کا سبق پسند آیا ہے تو اسے پلیز لائک کریں، شیئر کریں۔ اگر آپ نئے آئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، تاکہ آپ کو میری نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں معلوم ہو سکے، اور بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیں، اور کمنٹ سیکشن میں جا کر جو آپ کو سمجھ نہیں آیا آپ پوچھ سکتے ہیں۔